اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد نعرہ حیدری حیدری غازی کنکر صلوات امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ علم پہ سایہ ہے پنجے تن کا لبوں پہ تیرا مقام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی غازی کنکر صلوات علم کا جب سے ہوا ہے سایہ زمین سے کربو بلا پہ مولا تیرا ہے چلتا نظام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تو باوفا ہے تو لاپتہ ہے بے آسروں کا آسرا ہے جہاں میں چرچا ہے نام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی غازی کنکر صلوات جس جگہ قرب بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے آج جو کچھ زمین پر اگتا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جن پہ خالد کروں کرتے
جن لوگوں نے جہاز لے لی ہے وہ اندر آ جاؤ، باہر کھڑے رہیں گے تو بجلی چلی جاتی ہے جہاز سے۔ یار ایک ریکویسٹ ہے، یہ قالین پر جوتے لے کے نہ آئے یار، یہ قالین ہے اس کے اوپر جوتے نہ رکھیں گے، اس کے اوپر چوکے
والصلاة والسلام على حبيبه الذي كان نبيا قدمه بين الماء والتين دبره التدبير وقال في شأنه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حضور طالب فصل بہار ہم بھی ہیں، رسول حق کے لیے بے قرار ہم بھی، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک رسول تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی۔ آدم کی ذات مرکز ایمان بھی نہیں، آدم کا نطق محور قرآن بھی نہیں، آدم کرے خطا کوئی نقصان بھی نہیں، شبیر سے خطا کا تو امکان بھی نہیں۔ او ادنا سی شان دے شاہ مشرقین کی، آدم بہشت میں بھی ہے ریت حسین کی۔ دنیا کہاں سے لائے گی ایسا عمل نواب، چھیڑے ہوں جس نے علم خدا سے عمل کے ساتھ، انسان کیا دکھائے گا وہ راز بے نیاز، جیسے خدا کے گھر میں علی نے پڑھی نماز، کہ قاتل کو خود جگا دیا انجام کے لیے، ایسی نماز چاہیے اسلام۔ علی کو مرد حق ہے جو مسلسل ذوالعشیرہ میں فرمانے نبی بیٹھا پائمائے وفا اٹھا، اور علی کے در پہ ہی دیکھی ہے یہ شان کریمانہ، ادھر سائل کا ہاتھ اٹھا ادھر دست خدا۔ انسانیت کا قبلہ ابر ہے کربلا، صدیوں سے ایک شباب مسلسل ہے کربلا، جنت فدا ہے جس پہ وہ جنگل ہے کربلا، دنیا کی ہر زمین سے افضل ہے کربلا، ہو کر زمین فلک کے تصور پہ چھا گئی، اور حد یہ ہے اس کی خاک مسلموں اللہ
اللہ کے حبیب کی دعا میں خدا بندے قدوس نے اثر کے ساتھ قبولیت ہوئی. اللہ کے حبیب کی دعا میں پڑھنے والے دماغ میں خارج ہو گئے ناصر عطا آیا ہے خدا پاک کے گھر دین کا ناصر آیا ہے خدا پاک کے گھر دین کا ناصر برحق ہے ولی حضرت عمران کا دل پر برحق ہے ولی حضرت عمران کا دل پر آیا ہے خدا پاک کے گھر دین کا ناصر. ضرور پڑھو خدا سے اللہ کے حبیب نے خانہ کعبہ دے وچ آ کے مولا علی خود تحسین کیتا. مولا علی خوش آمدید آئی خوش ہوتے صحن کعبہ دے وچ لوگوں نے پوچھا اللہ کا حبیب میرے پاس دیکھو یار کچھ سارے کوئی ویٹ کرتے ہو بڑا میں لگا شیر بڑے سامنے خدا تعالی سے اللہ نے حبیب نے تعارف کرایا وہ نبی جڑا وما ينطق عن الهوى کا مصداق ہے. اس نے کیا تعارف کرایا مولا امیر المومنین کا اپنے اصحاب بابا سرکار کے حکم میں اور میرا بھائی میرا خون ہے میں ہوں حسین ہارون ہے شمس میں ہوں یہ مہتاب ہے علم کے شہر کا باب ہے مصداق ہے من اندہ کا میرا برادر مصداق ہے من اندہ کا میرا برادر آیا ہے خدا پاک. بڑی مہربانی صلوات پڑھو اللہ صلی یہ سارے جانتے ہو ہر جگہ مہیسا جی ساری تربیت کر دیا. کوئی اللہ کے رسول نے دیکھا مولا علی جناب فاطمہ بنت اسد نے آخیا محمد کہ تیرا بھائی جدوں کا آیا ہے نہ اس نے اکھا کھول دیا نہ اس نے سن لیا جی. تو خالق کائنات کے حبیب نے پوچھا علی اکھا کیوں نہیں کھولیا؟ آواز آئی میں چاہنا کہ زندگی آغاز جہاں پہلی نظر میں حضور کا چہرہ دیکھا اور پہلی خوراک میں تیری رسالت کا گواہ بن کے آیا. پہلی خوراک بھی میں تیرے کو لاؤں تو جہے ویسے خوراک نہیں وہ اثر کی ہوئے یہ تو جانتے ہو نا. میرے مولا نے جو فرمایا بھی آئے سنا سرکار نے فرمایا کیا سناواں میرا مولا توریت سناواں زبور سناواں انجیل سناواں یا قرآن سناواں یہ تو جانتے ہو لیکن جواب رسول اللہ کا اثر کیا چوسی وہ مرتضی نے زبان وہ عام زبان نہیں ہے چوسی وہ مرتضی نے زبان علم کا بحر تھا بے قرار وہ قبل تنزیل پھر پڑھ دیا میرے قرآن یوں ہی پڑھتے ہیں اللہ کے مظہر قرآن یوں ہی آباد رہو خدا کا سلامت رکھے.
مولا کائنات روز خندق علی دی تلوار بڑی کمزور ہے، اللہ دے رسول کھڈے دے وچ گر کے مولا علی دفاع کر رہے ہیں، تلوار ساتھ نہیں دیتی، میرے مولا علی دے غیظ و غضب دا ٹیڑھی ہو جاتی، اٹھنے دی ٹیک دے نال میرا مولا عامل کائنات تلوار سیدھی کر کے پھر حملہ کر اللہ کی رحمت نے جلوے دے دیکھا جوش دے وچ آ کے جبریل جی رک جبریل دیکھ تا صحیح میرے حبیب دا علی دی مجبوری تے دیکھ، علی دے غصے دا ساتھ نہیں دے رہی، علی دی تلوار جنت وچوں ذوالفقار لے کے جا کے علی کو پیش کر تے سامنے کھلو کے علی دا وار بھی دیکھی ہے، جبریل نے جلوے دے آ کے تلوار پیش کی ہے، تو پھر میرے مولا نے کیا کام کیا؟ وہ مولا نے ایسا علی نے کیا، کاٹا ہر ایک علیوں کا گلا، آئی آواز افلاک سے مرحبا مرحبا لا فدا، جبریل بے ہر وار پہ کہتے تھے مقرر، ہر وار کہتے تھے مقرر، آیا ہے خدا پاک، درود پڑھو اللہ صلی کسی نے سوال کیا بابا شہباز قلندر سے، بابا جی تسی بھی ولی ہو، علی بھی ولی ہو، فرق کیا ہے؟ ہوں فرق جڑا قلندر کی زبان نے قلندر نے ساتھ دسیا، میں ان شعر پیش کرنا چاہتا، قلندر نے کیا آگیا، او میں ہوں حیدر کے در کا گدا، سارے ولیوں کا میں پیشوا، علم کا دریا ہر ایک ولی، سب کا آقا ہے مولا علی، زم ہو جائے دریا جہاں حیدر وہ سمندر، زم ہو جائے دریا جہاں حیدر وہ سمندر، آیا ہے خدا پاک، لوگ آتے ہیں میں انہوں نے شہباز اس واسطے آگے جاتا ہے ہوائے پرواز کرتا ہے۔ کسی نے سوال کیا، میرے جیسے کسی کمزور شاعر نے بھی سوال کیا، بھائی اڑتا کس طرح ہے؟ وہ مجھے نہیں پتا میں اڑتا کس طرح، میں کیا کرتا میں تیرے دس دینا، خدا تو سلام علیکم۔ جو قلندر کا جواب ہے کہ جب کہا میں نے حق یا علی، اور مجھ میں طاقت عجب آ گئی، ایسا محسوس کرنے لگا، وہ میں ہواؤں میں اڑنے لگا، شہباز ہوں حیدر کا زمانے کا قلندر، شہباز ہوں حیدر کا صلوات بابا جی بہت خدمت کی تھی، اللہ پاک نے آمین الہی آمین۔ دعا منگنا تے ہر بندے کا حق ہے، نہ خواہ اور خدمت جڑی تھوڑی ہوئے یا زیادہ ہوئے، ٹھیک ہے اسی بہت بڑی بڑی جگہ تے نہیں، لیکن معصومہ قوم دے دربار دے وچ ضرور اسی حاضری دی اور بین الحرمین دے وچ بھی حاضری دی۔ الحمدللہ میں بڑا راضی ہوں، بڑا خوش ہوں۔ آقا صاحب تشریف لے آئے،
میرے کو آخری شعر لینے کا وقت ہے وہ تو آگے نظر کرنا والد صاحب کے شعر کو سلامتی واسطے کنڈ بہ گئی سارے پتہ لگ گیا ہوں اللہ کا نام ہے پوری غور دے نال سننا وا آمین بھی آخیا خدا تعالی درود پڑھو مل کے آل محمد درود بر محمد و آل محمد محمد و آل محمد بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثنا ہے اس باری تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات ہے لاکھوں اور ہزاروں کروڑوں درود ہیں ان ذوات مقدسہ پہ جو باعث تخلیق کائنات ہے حضرات گرامی کل اس سے قبل کے قبلہ علامہ صاحب ذکر ممبر ہوں ایک تو اعلانات آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرنا ہے آج الحمدللہ عشرہ ثانی کی چھٹی مجلس ہے کل اور پرسوں کی مجلس سے انشاءاللہ تعالی علامہ مرزا مولانا حسنین عباس صاحب عطا فرمائیں گے اور 23 اور 24 محرم الحرام کی مجلس سے مولانا علامہ عبداللہ نصیر قمی صاحب خطاب فرمائیں گے اس کے بعد ایک اور پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے بلکہ دیا جا چکا ہے کہ سفارت سجادیہ میں 27 محرم الحرام کو محفل مسالمہ کا انعقاد ہوگا اور وقت اس کا ہے 27 محرم الحرام بعد نماز ظہر ہے اسی جگہ اور اس محفل مسالمہ سے ملک کے نامور شعراء انشاءاللہ اپنا کلام پیش کریں گے تو آپ تک جو ہے نا وہ شعراء بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ کل تک اب میں حسب معمول آپ سے ملتمس ہوں کہ انجمن سفارت سجادیہ سے منسلک جتنے افراد گزشتگان متوفیان شہداء اس جہانے کا فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان کے سارے ثواب کے لیے اور جو فرش ادا کے میزبان ہیں ان کے لواحق ٹیم جس کی فہرست میرے پاس ہے ان کے سارے ثواب کے لیے اور بالاخص ان مومنین مومنات کے اس سارے ثواب کے لیے جن کا اس دنیا میں کوئی وارث موجود نہیں ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید تلاوت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برائے خوشنودی محمد
ان کے لیے آپ نے اشارہ اسباب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی تلاوت فرمائی ہے. سید ہادی حسن سید ہادی حسن کاظمی وزوجہ، سید محمد حسن کاظمی وزوجہ، سید دلبر حسن کاظمی وزوجہ، سید سلطان حسن کاظمی. برائے خوشنودی محمد وآل محمد صلوات. علامہ رضا جان کاظمی صاحب، علی رضا جان کاظمی صاحب کا میں آپ سے کل ہی تعارف کروا چکا ہوں. اب شاید مزید تعارف نہ کرواؤں تو میں بلا تاخیر ان سے ملتمس ہوں کہ وہ دیگر ممبر ہوں اور اپنے موبائل جناسنا پیش آتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. آواز بلند صلوات. سورة مبارك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. بالکر دعائے سلامتی امام زمانہ تلاوت کرتے ہیں. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حبیب، ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور یہ انداز گفتگو اور انداز بیان خدا نے کسی نبی کے لیے اختیار نہیں کیا. کسی نبی کو کہا اپنے گاؤں والوں کے لیے نبی، اپنے شہر والے کے لیے نبی، اپنی قوم کے لیے نبی،
اپنے گھر والوں یا کہا تم صرف اپنے لیے نبی ہو، مگر رسول اللہ کا جب تعارف کروایا فرمایا کہ ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ انداز تعارف خدا نے اپنے لیے کرایا جب فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، جیسے میں رب عالمین ہوں، میرا حبیب رحمتاً للعالمین۔ یہ وہ رحمت ہے کہ نبی جو سب کے لیے رحمت، آسمانوں کے لیے رحمت، زمینوں کے لیے رحمت، ستاروں کے لیے رحمت، سورج کے لیے رحمت، چاند کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، نبیوں کے لیے رحمت، رسولوں کے لیے رحمت، اماموں کے لیے رحمت، مخلوقات کے لیے رحمت، موجودات کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے رحمت، غیروں کے لیے رحمت، دوستوں کے لیے رحمت، دشمنوں کے لیے رحمت، پراؤں کے لیے رحمت، فضاؤں کے لیے رحمت، ہواؤں کے لیے رحمت، ماضی کے لیے رحمت، مستقبل کے لیے رحمت، جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے گھر میں رحمت بن کے آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کے گھر میں رحمت بن کے آئے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ تبھی تو لوگوں نے رسول اللہ کو جب طعنہ دیا کہ آپ کے پاس بیٹا کوئی نہیں، آپ کا پیغام نہیں چلے گا، خدا نے رسول اللہ کو کہا حبیب نہ گھبرائیے، انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ جب بھی کسی نے رسول اللہ پہ اٹیک کیا رسول اللہ اپنا دفاع نہیں کرتے تھے، خدا ان کا دفاع کرتا تھا، اور جب کسی نے توحید پر اٹیک کیا تو رسول اللہ دفاع کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی جیسے دو آدمیوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہو کہ اگر تم کو کوئی کچھ کہے تو ہم بول لیں گے، اور اگر ہمیں کوئی کچھ کہے تو تم بول لینا۔ جب بھی کسی نے خدا کو کچھ کہا تو رسول اللہ بولے ہیں، جب بھی کسی نے رسول اللہ کو کچھ کہا خدا بولا ہے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے ایک تیسری ہستی بھی تھی، جب بھی کسی نے خدا کو کچھ کہا تب بھی وہ ہستی بولی ہے، جب بھی کسی نے رسول اللہ کو کچھ کہا تب بھی وہ ہستی بولی ہے۔ اب اگر کوئی اس ہستی کو بولے گا تو خدا بھی بولے گا، رسول اللہ بھی بولے گا۔ ہستی کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ جب بھی کسی نے علی کو کچھ کہا ہے رسول اللہ نے بھی دفاع کیا ہے، خدا نے بھی دفاع کیا ہے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی مولا علی کی، رسول اللہ نے پوچھا یا علی تمہارے پاس کیا ہے، کیا پیسے ہیں، کیا دولت ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس تلوار ہے، میرے پاس سواری ہے، میرے پاس زرع ہے۔ کہا یا علی تمہاری تلوار کو تو اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو تمہاری تلوار چاہیے اور تمہاری سواری کی تمہیں ضرورت ہے، مگر علی تم تو دلیر ہو، تمہیں زرع رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ رسول اللہ نہیں بلکہ ایک غیر مسلم رائٹر اپنی کتاب دی لائف آف محمد میں لکھتا ہے، رسول اللہ کی تاریخ لکھتے لکھتے یہ غیر مسلم رائٹر کہتا ہے میں رسول اللہ کے زمانے میں ایک دلیر کو جانتا ہوں who fought without an armor on his back۔ یہ دلیر وہ تھا کہ پیٹھ پر کبھی زرہ نہیں لگاتا تھا۔ جب علی سے پوچھا گیا یا علی پیٹھ پر زرہ کیوں نہیں لگاتے، صرف سینے پر کیوں لگاتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں سینے پر زرہ لگاتا ہوں تاکہ آنے والا تیر رک جائے۔ میں پیٹھ پر زرہ اسی لیے نہیں لگاتا کیونکہ ابو طالب کا بیٹا لڑنے کے ارادے سے آتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں آتا۔ علی کبھی بھاگنے کے ارادے سے تو نہیں آئے کہ انہیں پیٹھ پر زرہ لگانے کی ضرورت پڑے۔ یہ وہ مقام ہے علی ابن ابی طالب کا۔ ان حسینوں کو خداوند متعال نے جو ولایت دی ہے اس ولایت کے نتیجے میں اللہ نے انہیں مقام عصمت عطا کر دیا ہے۔ مقام عصمت یعنی کیا؟ یعنی معصوم ہے۔ لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا
اہل بیت معصوم ہیں، بالکل 14 معصومین معصوم ہیں، جی ہاں، خطا سے پاک ہیں، مسٹیک سے پاک ہیں۔ اچھا 1,24,000 انبیاء، کیا وہ بھی معصوم ہیں؟ بالکل وہ بھی معصوم ہیں۔ تو فرق کیا رہا؟ یہ بھی معصوم، وہ بھی معصوم۔ دیکھیے عصمت کے لیے ایک لفظ ہے، تھوڑا بھاری لفظ ہے مگر اس کو آسان کر کے سمجھا دوں گا۔ عصمت یا معصوم ہونا ایک حقیقت مشککہ ہے، یعنی حقیقت مشککہ یعنی کیا؟ نور تو نور ہے، چاہے شمع کا نور ہو یا چاہے آفتاب کا نور ہو۔ عصمت ہوا کرتی ہے، چاہے عصمت کاملہ ہو جو 14 معصومین کو ملی ہے، یا عصمت غیر کاملہ جو دوسرے انبیاء کو ملی ہے۔ مکمل عصمت کے مالک 14 معصومین ہیں، یا آسان لفظوں میں کہہ دوں دوسرے انبیاء اور 14 معصومین کی عصمت میں فرق کیا ہے؟ 14 معصومین کی عصمت اور دوسرے انبیاء کی عصمت میں فرق یہ ہے کہ دوسرے انبیاء وہی کرتے ہیں جو ٹھیک ہوتا ہے، اہل بیت جو کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اہل بیت نے جو کر دیا وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اور یہ مقام ایک جگہ پر کسی نبی کو اللہ نے دیا تھا کہ حضرت یوسف ہیں، حضرت یوسف کا واقعہ اٹھا لیجئے۔ حضرت یوسف قید خانے میں ہیں، پاک دامنی کی جرم میں انہیں قید میں ڈال دیا گیا، اور خداوند متعال نے اس پاک دامنی کی وجہ سے یوسف کو تعبیر خواب کا علم ملا۔ اور یوسف اس میں تنہا نہیں ہے، باقی دنیا میں تاریخ میں سے لوگ گزرے ہیں، جیسے ابن سیرین کی تعبیر مشہور ہے، تعبیر خواب ابن سیرین۔ اس نے بھی اپنے آپ کو نجاست گناہ اور شہوت سے بچایا، خدا نے اس کو بھی تعبیر خواب کا علم دیا۔ حضرت یوسف نے بھی اپنا دامن بچایا زلیخا کے گناہ سے، انہیں تعبیر خواب کا علم ملا۔ قید خانے میں لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تعبیر خواب کا علم ہے ان کے پاس، یہ تعبیر خواب کرتے ہیں۔ کہا ایک بندے نے آ کے کہا یوسف میری تعبیر خواب کر لیں گے؟ کہا ہم کر لیں گے۔ اس نے اپنا خواب بتایا، یہ میرا خواب ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے پرسنل اسسٹنٹ بن جاؤ گے، اور اسے شربت ملا کر جوس انگور کا اسے پلاؤ گے۔ یہ بہت خوش ہوا، میری رہائی کی خبر آ جائے گی۔ ایک برابر میں بدتمیز بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں بھی ایک مذاق کر لیتا ہوں۔ کہا نبی خدا میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے۔ کہا تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے اپنا خواب جب بتایا، حضرت یوسف نے کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے اوپر سولی کی سزا آئے گی اور تجھے لٹکا دیا جائے گا، اور تمہارے دماغ سے کبے تمہارے مغز کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جب اس نے یہ سنا وہ ہنس کے کہنے لگا نبی خدا میں نے تو کوئی خواب بھی نہیں دیکھا، آپ نے تو تعبیر خواب بھی کر لی۔ تو نبی خدا نے فرمایا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اب تو وہ ہو کر رہے گا جو ہم نے کہہ دیا۔ عزیزان محترم عید کی رات ہے، حسن اور حسین اماں کے پاس آتے ہیں، اماں بچوں کے پاس عید کے کپڑے ہیں، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ سیدہ فرماتی ہے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ خدا نے جبریل کو حکم دیا اے جبریل جنت کا لباس لے کر جا اور در سیدہ پہ دستک کرنا، اگر کوئی پوچھ لے کون ہے یہ نہ کہنا فرشتوں کا سردار آیا ہے، یہ نہ کہنا کہ جبریل امین آیا ہے، عاجزی سے کہنا کہ حسنین کا درزی آ چکا ہے۔ اس سیدہ تھی، اس زبان سے جو جملے نکلے وہ حقیقت میں بدل گئے، وہ سچائی میں بدل گئے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اہل بیت کا جو رتبہ ہے، اہل بیت کا جو مقام ہے، اس کو کسی سے آپ اس کا تقابل نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید اٹھا لیجئے، جنت کے لباس پہ ذکر ہوا۔ آئیے حضرت آدم کو دیکھ لیں، جب حضرت آدم سے ترک اولا ہوا خدا نے کیا کہا؟ آدم دنیا کی طرف چلے جاؤ، تم اور تمہاری زوجہ سے ترک اولا ہو چکا ہے، تم دونوں دنیا کی طرف جاؤ۔ آدم جانے ہی لگے، خدا کی آواز آئی آدم جنت کا لباس ادھر اتار لے، دنیا کا لباس پہن کر جاؤ۔ خدا سے سوال یہ ہے خدایا تیری اتنی بڑی جنت ہے، آدم ایک سوٹ پہن کر چلے بھی جائیں اس میں کیا حرج ہے، ایک ڈریس پہن کر بھی چلے جائیں اس میں کیا نقصان ہے؟ مثال کے طور پہ میں کسی صاحب کے گھر میں رہ رہا ہوں اور ان کا لباس، ان کی جو شیروانی ہے وہ پہن کے آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، کسی دن وہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور مجھے بیچ مجمع میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولانا صاحب ہم آپ سے ناراض ہیں، میری شیروانی اتار کر دے دیجئے۔ لوگ کہیں گے بھائی ایک شیروانی سے نہ وہ امیر ہو جاتے نہ آپ فقیر ہو جاتے، خواہ مخواہ بیچاری کی شیروانی کیوں اتار دی آپ نے؟ چلے جاتے
دے اپنے شہرمانی پہن کر جانے دو. خدا سے عاجزانہ سوال ہے، خدایا تو نے حضرت آدم کو کیوں کہا کہ جنت کا لباس اتار دے اور دنیا کا لباس پہن دے؟ خدا کی آواز آئے گی، ہم آدم کی خاطر قانون جنت کو نہیں بدلیں گے. قانون جنت یہ ہے کہ یہاں کی چیز وہاں نہیں جائے گی، وہاں کی چیز یہاں نہیں آئے گی. یہ قانون جنت ہے. اب دوسرا سوال خدا سے یہ ہوگا، خدایا اگر یہ قانون جنت بدلنے والا نہیں ہے تو جبریل امین جنت کا لباس لے کر در سیدہ پر کیسے پہنچ گئے؟ یہاں دو ہی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں، یا تو خدا نے سیدہ کی خاطر قانون جنت کو بدل دیا، یا تو جہاں اہل بیت رہتے ہیں وہ جگہ جنت ہوتی ہے. جہاں اہل بیت رہتے ہیں وہ جگہ جنت ہوتی ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں فرشتے عرش کے ہوں یا باغ جنا والے، فرشتے عرش کے ہوں یا باغ جنا والے، یہاں والوں سے نظریں کیا ملائیں گے وہاں والے. فرشتے عرش کے ہوں یا باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے. فرشتوں نے اکثر درے حیدر سے روٹیاں مانگی، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسماں والے. یہ مقام اہل بیت کا، انہیں مقام عصمت دیا ہے خدا نے. اور انہیں مقام عصمت کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ولایت حاصل ہے، اتھارٹی حاصل ہے، اختیار حاصل ہے. اسی لیے ہم انہیں عین اللہ کہتے ہیں، لسان اللہ کہتے ہیں، وجہ اللہ کہتے ہیں. علی کی جو بھی فضیلت ہم لے کر آتے ہیں، اعتراض کرنے والے تو کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے بھائی آپ نے شرک کر دیا، ارے آپ نے کفر کر دیا، عین اللہ کیسے کہہ دیا، لسان اللہ کیسے کہہ دیا، ید اللہ کیسے کہہ دیا. اللہ کی تو آنکھ نہیں ہوتی، اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہوتے. لیس کمثلہ شیء، خدا کی طرح کوئی شے نہیں ہے. ہم ان سے کہیں گے بھائی تم نے آنکھ کی معنی نہیں سمجھی، تم نے ہاتھ کی معنی نہیں سمجھی. آنکھ کسے کہتے ہیں؟ میری آنکھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے. میں نے ارادہ کیا اپنی آنکھ کو بند کروں، میری آنکھوں نے میرے ارادے کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا. میں نے ارادہ کیا آپ آنکھ بند کریں مگر آپ نے آنکھیں بند نہیں کی. یعنی میری آنکھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے. میں نے ارادہ کیا اپنا ہاتھ ہلاؤں، میرے ہاتھ نے میرے ارادے کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا. نہج بلاغہ میں علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں لوگوں جس طرح سے تمہارے ہاتھ تمہارے ارادوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، میں ابو طالب کا بیٹا اللہ کے ارادوں کو سمجھتا ہوں، میں اللہ کے ارادوں کو سمجھتا ہوں اور اس کے مطابق عمل کرتا ہوں. یہ ہے مقام. تو سنا آپ نے یہ مقام ملا کیسے؟ یہ مقام اگر ملا ہے تو ولایت کے نتیجے میں ملا ہے. اور اس ولایت کا اعلان شیعہ سنی کتابوں میں حدیث موجود ہے. غدیر خم پہ ہوا جب فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں. ہم سب شیعہ سنی کتابوں میں یہ حدیث ہے، مگر حدیث کے فہم میں مسئلہ ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں ایک شیعہ نوجوان تھا، ایک سید نوجوان تھا، اس کا مناظرہ ہو گیا مولوی صاحب کے ساتھ اسی ٹاپک غدیر پر. تو انہوں نے کہا یہ تو کلیئر کٹ من کنت مولا کی حدیث ہے. تو جواب میں اس مولوی صاحب نے کہا آپ بیٹا جانتے نہیں عربی میں مولا کی بہت معنی ہوتی ہیں. یہاں پہ مولا کی معنی دوست ہے نہ کہ مولا. جبکہ ابھی کے بڑے بڑے جو اہل تسنن کے علماء ہیں جیسے مولانا طارق جمیل خود کہتے ہیں اس سے مراد دوست نہیں ہے، اس سے مراد مولا ہی ہے. بلکہ اس ان کا مناظرہ ہو گیا کہ اس سے مراد دوست ہے. بڑا مناظرہ ہوا، ڈسکشن ہوا، وہ کنوینس نہیں کر پائے. باہر کے مولانا صاحب نے کہا میں جا رہا ہوں، مجھے میری فیملی انتظار میں لاہور پہنچنا ہے. اور جہاں یہ مناظرہ ہو رہا تھا تقریباً وہ جگہ لاہور سے 10 گھنٹے کی فاصلے پر تھی. مولانا صاحب کی گاڑی پر بیٹھے ہو چلے گئے. موٹر وے سے مولانا صاحب 2 گھنٹے تقریباً اس جگہ سے دور ہو چکے تھے. ایک مرتبہ موبائل بجنے لگا، دیکھا وہی نوجوان سید نے فون کیا ہے. فون اٹھایا، جی ہلو السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب آپ جلدی آ جائیے، مجھے آپ سے ملنا ہے. کہا کیوں ملنا ہے؟ فون پہ بتا دوں. کہا نہیں سوری فون پہ بات نہیں ہو سکتی، پلیز آ جائیے. کہا میں 2 گھنٹے دور ہو چکا ہوں، پھر سے آؤں گا، پھر سے 2 گھنٹے میرے 6 گھنٹے ضائع ہوں گے. کہا پلیز آ جائیے. جب اس نے اصرار کیا تو اس نے بھی سمجھا ضرور کوئی اہم کام ہوگا، میں چلا جاتا ہوں. بیچارے گاڑی گھماتے ہیں اور آ کر 2 گھنٹے پھر سے پیچھے آتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹا کے اندر آتے ہیں. نوجوان سے کہتے ہیں
ہم آ گئے ہیں، کیا کام ہے تمہارا ہم سے؟ تو نوجوان کہتا ہے میں بس یہ کہنے چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ عالم دین غصے میں آ کر کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے، یہ تو تم فون پر بھی کر سکتے تھے اور نہ بھی کرتے تو کون سی بڑی بات ہے، میں کتنا آگے نکل چکا تھا، میری فیملی وہاں انتظار میں ہے، وہ پریشان ہو جائیں گی، میرے بچے وہاں انتظار میں ہیں۔ تو اس نوجوان سید نے کہا مولوی صاحب سے، مولوی صاحب جو آخری حج سے کرتے ہوئے حاجی پلٹ رہے تھے وہ بھی آگے نکل چکے تھے، رسول اللہ نے آگے نکل جانے والوں کو پیچھے پلٹایا، ان کی بیوی بچے بھی انتظار میں تھے مگر رسول اللہ نے پلٹایا۔ پلٹنے کے بعد کسی نے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ آپ علی سے محبت کرتے ہیں تو کیجئے، ہمیں کیوں انوالو کر رہے ہیں؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا علی، یا رسول اللہ علی کی محبت کے بارے میں تو آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں، اب دوبارہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ نے تپتی ہوئی دھوپ میں 3 دن تک اصحاب کو ٹھہرایا، مسلمان کھڑے رہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے ایک خیمے میں بٹھایا اور ایک صحابی کو علی کی ہاتھ پر بیعت کروائی۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ دوستی کی تو بیعت نہیں ہوا کرتی، بلکہ کسی نے کہہ دیا بخر بخر لک یا علی ابن ابی طالب، یا علی آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ دوستی کی تو مبارکباد نہیں ہوتی۔ تو یہ سید نوجوان اس عالم دین سے کہتا ہے اے عالم دین، آپ بھی جانتے ہیں، تمام مسلمان بھی جانتے ہیں، اس زمانے کے مسلمان بھی جانتے تھے، اور غدیر کا پورا واقعہ چیخ چیخ کر یہ بتلا رہا ہے، یہ اعلان محبت نہیں، اعلان ولایت ہو رہا تھا۔ محمد والے محمد قرآن کا سلام۔ یہ اعلان ولایت تھا، تبھی تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نبوت ہوگی ہماری تو ولایت ہوگی علی کی، رسالت ہوگی ہماری تو امامت ہوگی علی کی، شریعت ہوگی ہماری تو طریقت ہوگی علی کی۔ جنگ بتنزیل القرآن کریں گے ہم، جنگ بتعویل القرآن کریں گے علی، چاند شب کریں گے ہم، سورج کو پلٹائیں گے علی، تقدیر بنائیں گے ہم، مقدر سنواریں گے علی، چراغ دیں گے ہم، راستہ دکھائیں گے علی، بچے ہوں گے ہمارے ان کے باپ ہوں گے علی، لشکر ہوگا ہمارا علم بردار ہوں گے علی، بستر ہوگا ہمارا اس پہ لیٹیں گے علی، چادر ہوگی ہماری اس کو اوڑھیں گے علی، دین ہوں گے ہم، کمال دین ہوں گے علی، رحمت ہوں گے ہم تو نعمت ہوں گے علی، مالک کوثر ہوں گے ہم تو ساقی کوثر ہوں گے علی، علم کا شہر ہوں گے ہم تو علم کا در ہوں گے علی، مقام مقام ہوں گے ہم تو زماں زماں ہوں گے علی، جہاں جہاں ہوں گے ہم وہاں وہاں ہوں گے علی۔ یہ علی کا مقام، یہ مولا کا رتبہ، انہیں جو مقام ملا ہے اللہ کی بندگی کے نتیجے میں ملا ہے، انہیں جو ولایت ملی ہے عشق الہی کے نتیجے میں ملی ہے۔ کل آپ نے سنا اللہ کی محبت کا نور جس کے دل میں آ جائے اس کو ہر شے اللہ نے دے دی ہے۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی محبت سے روکتی ہے؟ وہ ایک عادت ہے، یا جسے کہا جائے عادتوں کا مجموعہ ہے۔ اگر زندگی میں اس کو نکال دیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ کون سی عادت ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ زندگی میں، ہماری زندگی میں اکثر جذبات کی حکمرانی ہوتی ہے، عقل کی حکمرانی نہیں ہوتی ہے۔ اگر عقل کی حکمرانی آ جائے یقین جانیے پھر عبادت کرنا آسان ہو جائے گا، پھر بندگی کرنا آسان ہو جائے گا، پھر حقیقی محبت آ جائے گی۔ جب تک جذبات ہماری، شیطان جذبات سے ہمارے کھیلتا ہے، دولت کمانے کے جذبات، جوان میں شہوت کے جذبات، غصے کے جذبات، حسد کے جذبات، لڑائی کے جذبات، ہاں اچھے جذبات بھی ہیں، محبت کے جذبات جو آپ کو یہاں پہ لے کر آئے، مگر جب یہاں سے باہر جاتے ہیں شیطان انہی جذبات کے ذریعے سے انسان پر قابو کرتا ہے۔ اب ان جذبات پر کیسے کنٹرول کریں؟ یہ وہی جذبات ہیں جو انسان کو راہ خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ماڈرن سائیکولوجی میں ریسرچ ہوئی کہ انسان کیوں جذبات پر قابو نہیں کر پاتا۔
آج کل دیکھیے لوگ اس دنیا میں ہمارے ملکوں میں آئی کیو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے تو اچھا آئی کیو ہونا چاہیے، اچھی کمپنی میں کسی کو جاب چاہیے اس کا آئی کیو ٹیسٹ دیکھتے ہیں۔ مگر یورپ میں آج کل آئی کیو کم دیکھتے ہیں، اس دور سے پہلے وہ بھی زیادہ آئی کیو کو دیکھتے تھے کہ کتنا یہ ہوشیار ہے، کتنا یہ تیز ہے، کتنا یہ چالاک ہے۔ مگر رفتہ رفتہ انہوں نے پالیسی چینج کی۔ کیوں؟ کہا ایک بندہ ہے جس کا آئی کیو لیول تو بہت اچھا ہے، بہت ہوشیار ہے، حافظہ اچھا، میموری اچھا، بہت اچھی چیز ہے، ہر چیز بہت اچھی ہے، مگر آخر میں جا کر اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، اس طرح کی غلط حرکتیں کرتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ آئی کیو تو اس کا آئنسٹائن جیسا تھا، آئی کیو تو اس کا پتہ نہیں ابو علی سینا جیسا تھا، مگر اس نے کیا کر دیا؟ نوبل پرائز ونر تھا تو ایک نئی تحقیق ہوئی اس ماڈرن سائیکولوجی میں، انسانی نفسیات میں، اس کا آئی کیو بہت اچھا تھا، ہوشیار تھا۔ آئی کیو یعنی کیا؟ انٹیلیجنٹ کوشنٹ، ہوشیار تھا، انٹیلیجنٹ تھا، مگر کیا مسئلہ تھا اس کی زندگی میں کہ اس پہ تحقیق ہوئی سم تھنگ از مسنگ ان ہز لائف، اس کی زندگی میں کچھ کم ہے، اور نتیجے میں یہ پہنچے، اور یہ تحقیق 1970 کے بعد آئی اور پروفیسر گولمین نے تحقیق کی اور اس نے کتابیں لکھی، یونیورسٹی آف ہارورڈ اور یونیورسٹی آف ییل میں یہ تحقیقات ہوئی کہ اس کے پاس آئی کیو تو تھا مگر اس کے پاس ای کیو نہیں تھا۔ آئی کیو یعنی انٹیلیجنٹ کوشنٹ تھا مگر ایموشنلی کوشنٹ نہیں تھا، ہوشیار تو تھا مگر اپنے جذبات پر قابو کرنے کی اس میں طاقت ہی نہیں تھی۔ اور یہی تو علی ابن ابی طالب کو جب کہا گیا مولا وہ شام والا بہت ہوشیار ہے، مولا نے فرمایا اگر فریب کرنا چاہوں تو میں اس سے زیادہ فریب کر سکتا ہوں، وہ ہوشیار نہیں ہے، وہ کم عقل ہے۔ علی نے فرمایا عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے، عقل وہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں عقل وہ ہے کہ جس نے پیسے کما لیے بڑا تیز نکلا، جس کے بینک بیلنس زیادہ ہے بڑا ہوشیار ہے، جس کے بعد 10 گھر ہیں بڑا ہوشیار ہے، جس کی گاڑی بڑی ہے بڑا ہوشیار ہے۔ مگر معصوم امام کچھ اور فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں الکیس کیس الآخرہ، ہوشیار وہ ہے جو آخرت کے معاملے میں ہوشیار ہے، اسے اسمارٹ کہتے ہیں، اسے تیز کہتے ہیں۔ دیکھیے جذبات کے بارے میں نوجوان آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں میرا باپ ایسے کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، غصہ دلاتا ہے، مولانا صاحب میرا باپ ایسا کیوں ہے؟ ہم سے اکثر کہتے ہیں دنیا کے سارے باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، تم سمجھ رہے ہو تمہارا باپ ایسا ہے، تم تکلیف ہو رہی کیونکہ تمہارا باپ تمہاری انا کے خلاف تمہیں حکم دے رہا ہے اور تمہاری انا کو برا لگ رہا ہے۔ دنیا کے سارے باپ ایسے ہوتے ہیں اور یہ تمہارا امتحان ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں ولایت کے سائے میں نیچے رکھا ہے، باپ کی جزئی ولایت ہے تمہارے اوپر، یعنی اس کا اختیار ہے، حرام کی طرف نہیں لے جا سکتا باپ، مگر ہر چیز میں اس کی اطاعت کیوں کرنی ہے؟ تاکہ پریکٹس کرے کہ میں جب باپ کی ولایت کے سائے میں جی سکتا ہوں تو بعد میں امام کی ولایت کے سائے میں بھی جی سکوں گا۔ یہ پریکٹس ہو رہی ہے، یہ تمرین ہو رہی ہے۔ جو باپ کی اطاعت نہیں کر سکتا وہ امام کی بھی اطاعت نہیں کر سکتا، یہ ایک تمرین ہے، باپ کی جزئی ولایت ہے۔ باپ تبھی تو حدیث میں ہے، بہت سخت حدیث سے بندہ سننے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے، نا امید نہیں کرنا چاہتا، مگر حدیث سن لیجئے، مولا فرماتے ہیں من نظر الی والدیہ نظر ماقت وہما ظالمان لہ، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو غصے کی نگاہ سے دیکھے، کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے ماں باپ کو غصے کی نگاہوں سے دیکھے جبکہ وہ دونوں اس پر ظلم کر رہے ہوں، وہ دونوں ظالم ہوں، مولا فرماتے ہیں لا یقبل اللہ صلاۃ، خدا اس نوجوان لڑکے یا لڑکی کی کوئی نماز قبول ہی نہیں کرے گا۔ بس ایک غصے سے دیکھنا، والد صاحب بس اتنا ہی کہنا، آپ بس کیجئے، یہ اس کی نماز، یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے بعد نماز چھوڑ دیں، معافی مانگنے والد صاحب سے آپ کی نماز قبول ہو جائے گی، یہ نہیں ہے کہ بس ایک غصے سے، قرآن نے تو کہا اف نہ کہنا، اس حدیث میں کہا غصے سے دیکھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے قرآن میں حدیث میں جگہ جگہ والدین کا احترام سکھایا گیا کہ والدین اگر تمہیں تماچا مارے غصہ پی جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ جب ایک نوجوان جس نے والدین کا احترام سیکھ لیا اب دوسرے لیول پر اسے سکھایا جاتا ہے، زیارت عاشورہ میں کہو بے ابی انت و امی، اے حسین میرے آپ روحانی باپ ہیں، آپ میرے روحانی باپ ہیں۔ یہ باپ جو معصوم بھی نہیں ہے اس کی میں اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ باپ آپ پر قربان ہو جائے اے حسین، یعنی جس نے والدین کا احترام نہیں سمجھا اس نے زیارت عاشورہ میں بے ابی انت و امی کو بھی نہیں سمجھا۔ یہ بے ابی انت و امی حسین روحانی باپ،
یہ کیا ہے؟ احساسات ہیں، جذبات کی حکومت ہے۔ تبھی تو زین العابدین صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں، بہت خوبصورت دعا ہے، مولا فرماتے ہیں خدا سے ایسے مانگو، وسطاتی بھی آتی ہے، یا رسول اللہ کیا میری بخشش ہوگی؟ میں نے بڑا گناہ کر دیا ہے۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں کون سا گناہ تو نے کیا ہے؟ رسول اللہ اس کو کہتی ہے، یا رسول اللہ میں نے سب سے پہلے تو زنا جیسا گناہ کبیرہ کر دیا، اور زنا کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اس کو میں نے قتل کر دیا، اور اس بچے کو میں نے سرکے میں ملا دیا تاکہ گرد سڑ جائے، اور وہ سرکہ میں نے لوگوں کو بیچ دیا۔ 3 بڑے گناہ ہیں کبیرہ، زنا جیسا گناہ، پھر قتل جیسا گناہ، اس کے بعد وہ حرام لوگوں کو میں نے سرکہ نجس کھلا دیا۔ یا رسول اللہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں تمہاری توبہ کا ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتاؤ کیا چاہتی ہو میں تمہیں بتا دوں تو نے یہ گناہ کیے کیوں؟ ایک ڈائگنوسٹک طریقہ تمہیں بتاؤں، تمہاری بیماری کو ڈائگنوز کروں، تمہاری بیماری بتاؤں کہ وجہ کیا ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ بتا دیجیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں انی ظننت انکی ترکتی صلاۃ العصر، اتنے جو تم نے گناہ کیے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ فلاں دن تم نے جان بوجھ کر نماز عصر کو چھوڑ دیا تھا۔ اتنے گناہ، ایک نماز عصر کو جان بوجھ کر تم نے چھوڑ دیا۔ جو وہی لوگ تھے کون؟ جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا۔ اگر ہم خدا کی طرف نہیں آتے تو جذبات کی حکمرانی ہے۔ آئیے عقل کی کیسے زندگی میں حکمرانی آ جائے؟ عقل کیا چیز ہے؟ اکثر ہم عقل کو نہیں جانتے۔ عقل کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں، ہماری کتاب شروع ہی اصول کافی باب عقل سے ہوتی ہے کہ انسان کو عقل آئے گی پھر اللہ کے سامنے جھک جائے گا۔ انسان جب عقل سے سوچے گا، عقل بہترین نعمت ہے، جس نے عقل کو استعمال نہیں کیا سوال پوچھا جاتا ہے بدترین مخلوق کون ہے دنیا میں؟ کوئی کہتا ہے یزید، کوئی کہتا ہے شمر، کوئی کہتا ہے ہمارے ساتھ، کوئی کہتا ہے فرعون، کوئی کہتا ہے نمرود۔ خدا نے قرآن میں ان کے نام نہیں دیے، خدا نے کرائٹیریا دیا، جس کرائٹیریا میں یہ سب آتے ہیں۔ وہ کرائٹیریا کیا تھا؟ ان شر الدواب عند اللہ، خدا کی نگاہوں میں بدترین مخلوق وہ ہے جسے اللہ نے عقل تو دی ہے مگر اس عقل کو وہ استعمال نہیں کرتا ہے۔ کتنے ایسے مومن ہیں؟ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس کی ابتدا میں جملہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، مگر انتہا میں یعنی خطاب ایمان والوں سے، مگر آخر میں جو جملہ ہے کہا ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کتنے ایسے ایمان والے ہیں جن کے پاس ابھی عقل نہیں آئی ہے۔ ایک حاجی صاحب حج سے واپس آئے، لوگ ان کے پاس گئے کہ ان سے آب زمزم لے لیں، حاجی صاحب سے مل لیں۔ حاجی صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تو حاجی صاحب کہنے لگے معلوم ہے بیت اللہ الحرام میں کتنے اسپیکر ہیں؟ لوگوں نے کہا پتہ نہیں، کہا 770 اسپیکر ہیں ادھر۔ تو پوچھا آپ کو کسی نے بتایا؟ کہا نہیں مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، میں گیا پہلے فلور پہ اسپیکر گنے، دوسرے فلور پہ میں نے اسپیکر گنے، پھر مجھے پتا چلا 770 اسپیکر ہیں۔ لوگوں نے کہا حاجی صاحب حج کرنے گئے تھے یا اسپیکروں کی آپ گنتی لگانے گئے تھے؟ یعنی حاجی تو تھے، پیسے خرچ کر کے گئے مگر عقل نہیں تھی ان کے پاس۔ یہ وہی تھے، آمنو تو تھے مگر تعقلون نہیں تھا، ایمان تو تھا مگر عقل ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ ہماری زندگی میں کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، ہم حج پر جاتے ہیں، میں کمبھ میں ہوتا ہوں تو اکثر زائرین آتے ہیں، کہتے ہیں قبلہ ہمیں بتائیے اچھے بادام پستے کہاں ملتے ہیں، سوہان کہاں ملتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی بادام پستے لے کر کیا کرو گے؟ جس کو دو گے وہ کھائے گا، ایک ڈکار مارے گا، شکریہ کر کے چلا جائے گا۔ جاؤ ایک کتاب دے لو دعاؤں کی، آپ گھر میں سو رہے ہوں گے، وہ دعا پڑھ رہا ہوگا، ثواب آپ کے کھاتے میں آ رہا ہوگا۔ ایسی چیز لے لو، جاؤ کربلا تو خاک شفا کی تسبیح لے لو، جاؤ کربلا تو کفن لے کر آؤ۔ افسوس اگر کوئی میاں اپنی بیوی کے لیے کفن لے کر آئے، شامت گھر میں ایسی آئے گی کہ بیوی بیگ جمع کر کے جا رہی ہوگی اپنے ماں باپ کے گھر کہ تم مجھے ماننے کے چکروں میں کفن لاتے ہو، میرے لیے لاتے ہو، عربی ڈریس لاتے، کچھ اور لے کر آتے، کوئی کپڑے لے کر آتے، کوئی چادر لے کر آتے، تم آ کے کفن لے کر آتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے۔ دنیاوی لباس ملتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، آخرت کے لباس پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عقل نہیں ہے۔ عقل اگر آ جائے تو یہ تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ کربلا کا ہمیں کفن مل گیا ہے۔
عقل ناقص ہے. ایک مومن تھا, روایت میں خود مولا بتاتے ہیں, ایک مومن تھا جس نے اتنی عبادتیں کی, اللہ نے اس کی عقل کو بڑھا, اس نے عبادتیں تو بہت کی تھی مگر عقل ناقص تھی. فرشتے کو اس نے دیکھا, فرشتے نے کہا تمہاری 3 دعائیں ہیں جو ہم قبول کر دیں گے, کیا دعائیں اللہ سے مانگنا چاہتے ہو؟ اس نے بہت سوچا, سوچنے کے بعد کہتا ہے میری دعا یہ ہے, عقل نہیں تھی, میری بیوی دنیا کی سب سے حسین ترین خاتون ہو جائے. اس کی دعا تو قبول ہو گئی, دنیا میں اس کی بیوی دنیا کی سب سے حسین ترین خاتون دنیا کی ہو گئی, مگر اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوا, بیوی اسے کہتی ہے ہٹ, کہیں گے تو کہاں اور میں کہاں, کوئی میچ ہی نہیں بنتا, کوئی ملاؤ ہی نہیں ہے, تو کہاں کیسا فرنیچر آدمی اور میں کیسے کہاں دنیا کی حسین تر. یہ بیچارہ پریشان ہو گیا, دعا میں نے کی اور مجھے ہی ہٹا رہی ہے. غصہ آیا, فرشتے سے کہا کہ میری زوجہ کو بدترین شکل رکھنے والی خاتون بنا دے, اور وہ بدترین شکل والی ہو گئی. مگر پھر سے پرابلم, گھر میں شیشے توڑ رہی ہے, چلا رہی ہے, نہ کھانا بنا رہی ہے, نہ روٹی مل رہی ہے. اب پریشان کہ ادھر بھی پریشانی ادھر بھی پریشانی. کہا ایک دعا تو میری بچتی ہے. فرشتے سے جا کے کہتا ہے میری زوجہ کو ویسے ہی کر دے جیسے پہلے دن تھی. یعنی اس نے دنیا بھی گھما لی اور کچھ ملا ہی نہیں 3 دعاؤں سے. کیوں؟ کیونکہ عقل نہیں تھی. عقل انسان میں نہیں ہوگی, اور مولا ہم کو اتنی عقل پہ, ہمارے مسلک شیعہ مسلک اور دوسرے مسلک میں فرق یہ ہے, شیعہ دوسرے مسالک میں جو پہلی کتاب سب سے بڑی صحیح بخاری صحیح مسلم اٹھا دیں, ان کی کتاب نماز اور روزے اور حج سے شروع ہوتی ہے, مگر ہماری کتاب اصول کافی باب عقل سے شروع ہوتی ہے. کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ پہلے عقل, نماز روزہ تو بعد میں آئے گا, عقل آ گیا تو نماز روزہ خود آ جاتا ہے, عقل آ گئی تو اللہ کی اطاعت خود آ جاتی ہے. مولا نے عقل کا ہمیں نور سکھایا. یہ عقل ملتا کیسے ہے؟ چلیے چند چیزیں میں آپ کو کھانے پینے کی بتا دیتا ہوں جو اہل بیت نے بتائی ہیں, پھر چند چیزیں دعاؤں کی, اور پھر چند چیزیں کیا کوالٹیز ہم اندر پیدا کریں جو عقل جس سے ہماری بڑی اگرچہ وقت قریب ہے. مولا نے امام معصوم نے جو ہمیں بتائی چند چیزیں جن کو آپ کھا سکتے ہیں, کیونکہ اہل بیت نے ہمیں بڑا خزانہ دیا ہے. یہی معصومین نے جو ہمیں کھانے پینے کی پہننے کی چیزیں بتائیں. علماء کے پاس ایک شخص آیا, خود کہنے لگا کہ آپ کی جو اتنی عمریں ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی ریزن ہے ہماری عمریں اتنی لمبی ہوتی ہیں کیونکہ ہم معصومین کے کہے ہوئے باتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. معصوم نے فرمایا کہ ریزن کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا جو چیز تمہاری عقل کو بڑھاتی ہے, پہلا ایک پھل ہے, ایک فروٹ ہے. وہ پاکستان میں بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے, سرحد سائڈ میں اسے کہتے ہیں بیہ کا فروٹ, جس کو انگلش میں کوئنس بولتے ہیں. ایران میں تو بہت ملتا ہے, کینیڈا میں بھی ہم نے دیکھا ہے, مگر پاکستان میں بعض علاقوں میں کوئنس نامی ہے. اور یہ سیب کی طرح بڑا ہوتا ہے سیب سے, مگر شکل میں سیب کی طرح ہوتا ہے, اندر سے خشک ہوتا ہے, کھانا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو تھوڑا. اس کی کچھ لوگ جوس پیتے ہیں, مگر مولا نے کہا خود اس کو بھی کھاؤ, اس کا بیج بھی اچھا ہے. بیہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر بزدل کو بیہ کھلاؤ گے تو شجاع ہو جائے گا, دلیر ہو جائے گا. کنجوس کو کھلاؤ گے تو سخی ہو جائے گا. بیہ کے بارے میں, اور بیہ کی خوشبو کے بارے میں کہا گیا ہے یہ انبیاء کی خوشبو ہے. اور بیہ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمہاری عقل کو جس سے اضافہ ہوگا, تقویت پہنچے گی, وہ بیہ کا فروٹ ہے. ایک چیز. دوسری چیز, شاید آپ کو بیہ نہیں ملے وغیرہ وغیرہ, یہ کوئی بزنس مین وہاں سے دوسرے علاقوں سے لا کر یہاں بیچے, اچھا ہے اس کا بزنس ہو جائے گا. دوسری چیز جس چیز عقل کو بڑھاتی ہے وہ ایک گم ہے, ایک گوند ہے. درختوں سے مختلف گوندیں نکلتی ہیں, ان میں سے ایک گوند جسے کہتے ہیں کندر. کندر ایک گوند ہے جس کو اندر منہ میں ڈال کے اگر چبائیں گے بالکل چوئنگم کی طرح ہو جاتی ہے. 8ویں امام کے بارے میں ملتا ہے, 8ویں امام جب تک سورج نہیں نکلتا تھا مولا جانماز پہ بیٹھے رہتے تھے. جب سورج نکل جاتا تھا اٹھتے تھے اور ناشتے سے پہلے کندر کو چبایا کرتے تھے. کندر وہ چیز ہے جو عقل کو بڑھاتی ہے. اچھا ایک مرتبہ میں واپس پیچھے جاؤں, بیہ کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا ہے اگر پریگننسی سے پہلے والدین ماں اور باپ بیہ کھائیں, اور باپ اور ماں بیہ پیدائش بچے کی اقدام سے پہلے بیہ کھائیں, یعنی بچے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس سے پہلے بیہ کھائیں, اور ماں بھی پریگننسی کے دوران بیہ کھائیں, خداوند متعال ان کو خوبصورت بچہ عطا کرے گا. یہ بیہ کے فائدے. اب آئیے دوسرا, کندر کے بارے میں کہا گیا ہے تمہارے عقل کو بڑھائے گا. یہاں تک ملتا ہے, عجیب ہے, میں قربان جاؤں اپنے امام پر. مولا فرماتے ہیں اگر پریگننٹ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے اگر وہ کندر کھائے گی,
اگر اس کا بیٹا ہوگا تو شجاع پیدا ہوگا، اگر بیٹی ہوگی تو وہ ایسی ہوگی اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے والی بیٹی ہوگی۔ مجھے حیرت ہے، قربان جاؤ امام پر کہ امام کو ہماری فکر ہے، ہمارے بچوں کی فکر ہے، پھر ہمارے بچوں کے رشتوں کی بھی فکر ہے۔ بتا رہے ہیں یہ کرو گے تو رشتہ بن جائے گا۔ عجیب ہے، معصوم نے جو کل بتایا، معصوم کے جملے سمپل مگر بہت گہرے ہوتے ہیں۔ تو دوسری چیز کندر تم کھاؤ۔ تیسری چیز جو بہت آسان ہے وہ تو آپ کو یہاں پہ مل جائے گی، وہ فرمایا سرکہ، کہ سرکے کے بارے میں فرمایا یشد العقل، سرکہ تمہارے عقل کو مضبوط کرے گا۔ مولا نے صرف نہیں فرمایا سرکہ کھاؤ، بلکہ فرمایا وہ سرکہ جو دیسی سرکہ ہو، کیونکہ یہ بھی مولا نے، کیونکہ آج کل نئے سرکے آ گئے ہیں، اس زمانے والے سرکے کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ وہ سرکہ جو خود بن جائے، نہ کہ تم بناؤ، کیونکہ جو خود سرکہ نیچرلی بنتا ہے اس کو تقریباً 1 مہینہ 40 دن لگتے ہیں۔ یہ جو فیکٹریز میں سرکے ملتے ہیں یہ تو ایک رات میں تیار ہو کر ڈبیوں میں آ جاتے ہیں، اور اس سرکے کا اتنا فائدہ نہیں، کچھ فائدہ ہوگا، مگر اصل سرکہ وہ ہے جو تقریباً پروسیس کو گزارے، کہ سرکہ پہلے انگور سے شراب سے سرکہ جو بنتا ہے، تو وہ پروسیس اگر گزرے تو پھر جا کر وہ صحیح سرکہ بنتا ہے۔ اور مولا بتاتے ہیں یہ جو کھائے گا اس کے عقل میں اضافہ ہوگا، بلکہ حدیث میں ملتا ہے جس دسترخوان پر سرکہ اور نمک ہوگا، یہ 2 چیزیں، اللہ اور اللہ کے فرشتے اس دسترخوان پر درود بھیجتے ہیں۔ اتنی عظمت ہے کہ ہمارا لائف سٹائل اہل بیت والا ہو، کہ جو اہل بیت کھاتے تھے شروع اور آخر میں نمک کھاتے تھے یا سرکہ رکھتے تھے، یہ لائف سٹائل آ جائے کتنی بیماریاں چلی جائیں گی، کیونکہ سرکے کے بارے میں ملتا ہے یفتح الصدور، یہ تمہارے بلوکیج کو بھی کھول دے گا، اگر ڈیلی بیسس پہ انسان کھائے گا کئی بیماریوں سے بچ جائے گا۔ چوتھی اور آخری چیز، پھر میں واپس منتقل ہو جاؤں اس کی طرف، چوتھی اور آخری چیز جس کے بارے میں فرمایا عقل کو بڑھاتا ہے تمہارے، وہ ایک سبزی ہے جس کا نام کربس ہے، اور جس کو انگلش میں سیلری کہتے ہیں۔ لمبی لمبی ڈنڈیاں ہوتی ہیں اور اس کے سر پہ کچھ پودے ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، اس کو کربس یا سیلری کہتے ہیں۔ میں نے ادھر دیکھا تھا کہیں پاکستان میں لوگ اس کا جوس لے کر نکال کر پی رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں معصوم نے فرمایا یہ بھی تمہاری عقل کو بڑھائے گی، اور ایک چیز دعا کے ذریعے سے بھی، یہ تو کھانے والی چیز ہے، اب آئیے دعا کے ذریعے سے مولا نے ایک دعا ہمیں سکھائی کہ یہ دعا مانگو۔ دیکھیے قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں رب زدنی علما، خدایا میرے علم کو بڑھا دو، کہیں نہیں ملتا رب زدنی عقلا، خدایا میرے عقل کو بڑھا دو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ جبکہ عقل کے کمال کی دعا ملتی ہے کہ بارلا میرے عقل کو کمال پر پہنچا، کیونکہ یہ دعا مولا فرماتے ہیں یہ دعا ضرور کرو۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک عقلا کاملا، اے خدایا میں تجھ سے عقل کامل مانگتا ہوں، عقل کامل ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں دعا کہا، کیوں نہیں کہا میرے عقل میں اضافہ فرما؟ اس کی ریزن اگر اس کا جواب چاہیے 8ویں امام کا جواب دوں گا، مگر اس سے پہلے مجھے ایک مقدمہ بنانے دیجیے۔ عقل کیوں، کیا وجہ ہے؟ عقل کے بارے میں امام نے فرمایا اس طرح سے دعا مانگو۔ وجہ یہ ہے، راوی جب دعا مانگ رہا تھا خدایا میرے عقل کو بڑھاؤ، تو مولا نے فرمایا عقل کو بڑھانے کی اس انداز سے دعا نہ کرو، اللہ نے جس کو جتنی عقل دی ہے اتنی ہی ملے گی۔ تو راوی نے کہا کہ مولا کیسے دعا مانگو؟ مولا فرماتے ہیں ان چیزوں کو مانگ جو تمہارے عقل کو طاقت دیتی ہیں، جو تمہارے عقل کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں مولا کون سی چیز ہے جو عقل کو مضبوط کرتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب، ہر چیز کو عقل کی ضرورت ہے اور عقل کو ادب کی ضرورت ہے۔ اگر ادب آ گیا تو انسان کی عقل مضبوط ہو جائے گی۔ عقل جو صفت ہے، جو صفت آپ کی عقل کو مضبوط کرے گی وہ ادب ہے۔ اتنے ایسے بچے ہوتے ہیں باپ سے نہیں بات کر سکتے، جا کے باپ ماں سے کہتے ہیں بابا یہ کہہ رہے ہیں وغیرہ، بابا سے یہ کہہ دو، باپ کم کبھی کبھی باپ غصے میں آ کہتا تو مجھے کیوں نہیں کہتا، ماں کو کیوں کہتا ہے؟ یہ بیچارے بچے میں ادب ہے جو آپ کو نہیں کہہ رہا، جا کے ماں سے کہہ رہا ہے۔ آپ سے آرگیو کرنے کی اس بیچارے میں ہمت ہی نہیں ہے، یہ اس کے ادب کی نشانی ہے۔ تبھی تو روایت ملتا ہے جب امام حسن مجتبیٰ گھر آتے تھے، مولا بیوی کو بتا دیا کرتے تھے اماں کو کہ بابا نے آج خطبے میں یہ پڑھا، بابا نے آج لوگوں سے یہ باتیں کی۔ ایک مرتبہ مولا علی واپس
واپس آتے تھے جب بھی بی بی سیدہ سب بتا دیتی تھی کہ آپ مسجد میں یہ بات کر رہے تھے، آپ یہ لوگوں کو حدیث سنا رہے تھے۔ مولا علی حیران، آپ کو کیسے پتا نبی کی بیٹی ہے؟ فرمایا آپ ہی کا بیٹا حسن آپ سے پہلے آ جاتا ہے، مجھے سارا علم امامت بتا دیتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کل میں اسے کروں گا، پہلے واپس آ جاؤں گا مسجد سے، میں دیکھوں میرا بیٹا بتاتا کیسے ہے۔ مولا آتے ہیں، پردے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب امام حسن روٹین کے حساب سے آتے ہیں اور آ کے اماں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر امام حسن کی زبان اٹک رہی ہوتی ہے، زبان میں لکنت آ رہی ہوتی ہے۔ بی بی پوچھتی ہے بیٹا تمہاری زبان میں لکنت کیسی ہے؟ مولا فرماتے ہیں ایسے لگتا ہے پردے کے پیچھے کوئی بزرگ کھڑا ہوا ہے۔ یہ ادب تھا کہ امام نے ادب سکھایا ہے۔ اہل بیت کی زندگی میں ادب اگر آ جائے، ادب کو اگر دیکھنا ہے، دیکھیے شیطان کی عبادت اور حضرت آدم کی عبادت کو دیکھ لیجیے۔ شیطان کی عبادتیں بہت کم تھیں، شیطان کی عبادتیں بہت زیادہ تھیں، حضرت آدم کی عبادتیں بہت کم تھیں، مگر شیطان کی عبادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 6000 سال عبادت کی، 2000 سال کا ایک سجدہ، وہ بھی 6000 سال اس دنیا کے نہیں اس دنیا کے، یعنی 6000 سال کو ملٹیپلائی بائی 70 کر دیں، یہ شیطان کی عبادت تھی۔ مگر مقابلے میں حضرت آدم کی عبادت اتنی نہیں تھی۔ مگر شیطان راندہ دربار کیوں بن گیا؟ شیطان کو کیوں خدا نے کہا نکل جاؤ؟ کیونکہ شیطان میں ادب نہیں تھا۔ خدا کو کہتا تھا رب بما اغویتنی، خدایا تو نے مجھے گمراہ کیا، اگر تو مجھے سجدے کا حکم نہ دیتا میں تمہارے اربوں خربوں ٹریلین ملین بلین سجدے کرتا رہتا۔ خدا کی آواز آئی مجھے تیری مرضی کے ہزاروں سجدے نہیں، میری مرضی کا بس ایک سجدہ تھا۔ یہ بے ادب تھا، بے ادب کو مولا نے نکال دیا۔ اگر زندگی میں ادب آ جائے گا تمام اچھائیاں آ جائیں گی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں سورج کو پلٹایا، فضائل میں سنتے ہیں نا، بہت بڑا اخلاقی نقطہ ہے۔ سورج عصر کی نماز کا وقت گزرا کیسے؟ وجہ کیا تھی؟ یہ مولا علی کی گود میں رسول اللہ کا سر تھا، یہ ادب تھا علی کا جس کی وجہ سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا۔ یہ ادب علی تھا کہ کہا نماز کی فضیلت کا وقت بعد میں جائے تو جائے، رسول کے سامنے بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ادب علی تھا۔ زندگی اہل بیت ادب سے بھری ہوئی ہے۔ مولا امام معصوم ہمیں تفسیر میں بتاتے ہیں کہ جو موسیٰ کے سامنے جادوگر آئے تھے ان کو ہدایت کیوں ملی، ان کو ہدایت ملنے کی وجہ کیا تھی؟ ادھر سے حضرت موسیٰ آئے اپنی عصا لے کر، ادھر سے جادوگر آئے اپنی رسیاں لے کر، درمیان میں فرعون بیٹھا ہوا ہے۔ فرعون نے کہا تم اپنی رسیاں پھینکو، تم اپنی عصا پھینکو۔ جادوگروں نے صرف ایک اچھا کام کیا تھا، وہ کون سا اچھا کام؟ جادوگروں نے دیکھا موسیٰ اپنے نبی ہے، اپنی قوم کا بڑا ہے، بس انہوں نے ایک جملہ کہا پہلے آپ تشریف لے کر آئیے۔ بس یہ پہلے آپ جو انہوں نے کہا خدا نے ان کو ہدایت دی، وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے کر آئے۔ یہ ادب تھا، بس ایک جملہ کہا پہلے آپ تشریف لے کر آئیے، ان کو ہدایت مل گئی۔ اگر ادب ہماری زندگی میں آ جائے عقل خود بخود آ جائے گا۔ اور ادب اگر دیکھنا ہے حضرت حر کی زندگی میں دیکھیے، لجاؤں میں حسین کو تھامے ہوئے ہیں حر۔ حسین نے سے کہا تیری ماں تیرے جنازے پر روئے، سر اٹھا کے حسین کو دیکھا، سر جھکا دیا، کہا کوئی اور عرب میں ہوتا تو میں یہ جملے پلٹا کے اسے کہہ دیتا، مگر کیا کروں آپ کی ماں سوائے درود و سلام کے کسی اور شے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ ادب تھا حضرت حر کا۔ اور دوسرے مقام پہ نماز ظہر کا وقت آیا، دشمن کی فوج کا سپہ سالار تھا حر، اپنی نماز خود قائم کر سکتا تھا مگر نماز خود قائم نہیں تھی۔ آ گیا امام حسین کے پاس، اے فرزند زہرا آپ کی موجودگی میں کون ہوں جو نماز جماعت کر پاؤں؟ اگر ان دو مقامات پر حضرت حر اپنی نماز جماعت ادھر قائم کر دیتے اور ادھر پلٹ کے حسین کو جواب دے دیتے، کبھی ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ رات بھر نار دوزخ سے یہ جنت کہتی رہی، رات بھر نار دوزخ سے یہ جنت کہتی رہی، احترام فاطمہ حر کو بچا لے جا۔ یہ احترام تھا، احترام فاطمہ تھا جس نے حر کو ہدایت دی ہے۔ یہ ادب اگر زندگی میں آ جائے خود بخود انسان کی زندگی میں عقل آ جائے گی، ہم جذبات کی حکمرانی سے نکل جائیں گے۔ اور ادب اگر دیکھنا ہے تو داستان کربلا میں عباس ابن علی ادب دیکھیں۔
وہ عباس جو اب حسین کی اجازت کے بغیر اٹھتے ہی نہیں تھے، بولتے ہی نہیں تھے، عباس پانی لے کر آؤ، جی آقا، عباس جنگ نہیں کرنا، جی عباس جا کے ایک رات کی مہلت لے لو، جی آقا، یہاں تک کہ جب شبر لعین امان نامہ لے کر آیا، عباس آپ ماں کی طرف سے ہمارے رشتے دار ہیں، آپ کو ہم امان نامہ دیتے ہیں، تاریخ یہ لکھتی ہے حضرت عباس نے اس کو جواب تک بھی نہیں دیا۔ مولا حسین نے کہا عباس بھیا ذرا اس کو جواب تو دے، یعنی آقا کی اجازت کے بغیر لب گشائی بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ تھا ادب عباس۔ ہم بھی کربلا والوں سے ادب سیکھیں، اور اہل بیت نے ہمیں یہ مقام، یہ دربار، یہ بارگاہ میں ادب کا درس دیا ہے۔ ان ایام میں حسین سے مانگے مولا سر سے پاؤں تک گنہگار مگر آپ کی شفاعت کا طلبگار، مولا ہمیں پاک کر دیجئے، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مولا ہماری بری عادتیں ہم سے چھڑا دیجئے، مولا ہمیں ادب کا نور عطا کر دیجئے۔ ایک عالم ایک ذاکر تھا، ذاکر کا واقعہ ہے کہ اس کے پاؤں میں ایک زخم ہو جاتا ہے، جس زخم کے نتیجے میں اس کے پاؤں میں بہت تکلیف ہوتی ہے، صحیح سے چل نہیں سکتا۔ اسپتال جاتا ہے، اسپتال میں ڈاکٹروں اس کو دکھاتا ہے، کہتا ہے 2 مہینے مسلسل میں بستر پہ لیٹا رہا اور میرا زخم بڑھتا گیا، پوری ٹانگ کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا، ڈاکٹر نے دیکھنے کے بعد کہا تمہاری پوری ٹانگ کٹے گی، اب یہ زخم پھیل چکا ہے۔ اس نے دل میں سوچا زندگی گزر گئی حسین کی ذاکری کرتے کرتے، چلو در حسین پہ چل کے دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے دل میں کہا کہ اگر کوئی فقیر امیر کے در پہ بھیک مانگنے جائے، اگر امیر اسے عطا نہ کرے تو امیر کی چھوٹی بیٹی سے سفارش کروا دے۔ میں حسین کی بیٹی سکینہ سے سفارش لگواتا ہوں۔ اب یہ شخص ایران کا واقعہ ہے، ذاکر ایرانی تھا، فارسی میں شعر لیٹے لیٹے شعر پڑھتا ہے بی بی سکینہ کے مسائل کے کہ در شہر شام دختری بود از حسین، کہ شہر شام میں حسین کی ایک بیٹی تھی، تنے تنہا وہ روتی تھی، چہرے میں وہ شبیہ فاطمہ ہو چکی تھی، ہاں وہ وارث مریم و آسیہ تھی۔ یہ شعر پڑھتا گیا، لمبا شعر تھا، اور سو گیا روتے روتے۔ خواب میں اس نے امام حسین کو دیکھا، مگر کس انداز سے؟ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے، جب چھوٹے بچے کسی بڑے کو کہیں لے جانا چاہتے ہیں تو اس کی شہادت کی انگلی پکڑ کر اسے کہیں لے کر جاتے ہیں۔ خواب میں دیکھتا ہے حسین ہیں اور سکینہ بی بی نے حسین کی شہادت کی انگلی تھامے ہوئے ہیں اور ہمارے کمرے کی طرف حسین کو لا رہی ہے۔ حسین مولا آتے ہیں، مولا پوچھتے ہیں اے میرے ذاکر تم میری بیٹی کے مسائل پڑھ رہے تھے؟ جی مولا بی بی سکینہ کے مسائل پڑھ رہا تھا۔ مولا نے کہا ذرا پھر سے پڑھ، تو کہتا ہے میں پڑھنے ہی چاہ رہا تھا۔ مولا نے پوچھا کیا لیٹ کے پڑھو گے، اٹھ کے کیوں نہیں پڑھ؟ کہا مولا میں پاؤں سے زخمی ہوں، اٹھ نہیں سکتا۔ مولا فرماتے ہیں جب تجھے حسین کہتے ہیں تو اٹھ سکو گے۔ تو کہتا ہے میں خواب میں اٹھ جاتا ہوں اور کھڑے ہو کے پھر سے وہی شعر پڑھتا ہوں کہ در شہر شام دختری بود از حسین، شہر شام میں حسین کی ایک بیٹی تھی، تنے تنہا وہ روتی تھی، چہرے میں وہ شبیہ فاطمہ ہو چکی تھی۔ امام حسین زور زور سے رو رہے تھے اور میں شعر پڑھے جا رہا تھا۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا یہ خواب نہیں، یہ حقیقت تھی۔ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا تھا اور میرے اطراف نرسیں اور ڈاکٹر اور بیمار کھڑے تھے، سب زاروں قطار رو رہے تھے اور میں شعر پڑھے جا رہا تھا۔ کہا میرا ڈاکٹر قریب آیا، میرے بازو سے مجھے تھام کے اپنے کمرے میں لے گیا، کہا تم تو کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے، تمہاری ٹانگ کٹنے والی تھی، اپنا پاؤں دکھاؤ۔ میں نے پاؤں دکھایا، اس نے معائنہ کیا، چیک اپ کیا، کہا دوسرا پاؤں دکھاؤ۔ کہا نہیں خدا کی قسم میرا یہی پاؤں تھا، بیمار تھا۔ کہا تمہارا پاؤں تو کٹنے والا تھا، کیسے ٹھیک ہو گیا؟ کہا حسین کی سکینہ نے مجھے شفا دے دی۔
یہ ذاکر کہتا ہے کہ میں چلا گیا بیمارستان سے ٹھیک ہو گیا، ایک ہفتے کے بعد اسپتال واپس آیا کہ میرے برابر میں جو بیمار تھا نا اس سے ملاقات کر دوں۔ اسپتال والوں سے کہا میرے ساتھ جو بیمار تھا میں اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اسپتال والے نے مجھے پہچان لیا اور رو کے کہتے ہیں بھائی جتنے بیمار ابھی اسپتال میں ہیں وہ سب نئے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا پرانا کوئی بیمار نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جس دن سکینہ حسین کو یہاں لائی تھی حسین نے سب کو شفا دے دی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیع، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدۃ النساء العالمین، مل کے کربلا کے بادشاہ کو سلام کریں، السلام علی الحسین، مل کے اونچی آواز سے، وعلی سلام کریں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ۔ حسین مولا تیری 4 برس کی سکینہ پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ بچی تھی سید سجاد سے ایسے سوال کرتی تھی، سجاد زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ جب بھی کبھی رسیاں کھلتی تھی راستے میں یہ بی بی سیدھا جاتی تھی سجاد کی گردن میں پائیں ڈال دیتی تھی۔ ایک دن سید سجاد نے کہا بہن میری گردن میں جو زنجیر ہے وہ گرم ہو جاتی ہے، بہن ایسے باہیں نہ ڈالنا۔ اب عزاداروں راستے میں تھوڑا سا پانی ملا، بچی پیاسی تھی مگر پانی لے کر سجاد کی گردن پہ ڈالنے لگی۔ سجاد نے کہا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیر گرم ہو جاتی۔ ہاں عزاداروں زندان میں اس بچی نے عجیب مصیبتیں دیکھی۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ اس بچی نے 2 مرتبہ قریب سے کہتے ہیں، مشہور یہ ہے 2 مرتبہ قریب سے حسین کا سر دیکھا، ایک مرتبہ 10 محرم کے دن اور ایک مرتبہ شہادت سے پہلے زندان شام میں۔ جب 10 محرم کو دیکھا تھا تو پہچان سکی تھی، مگر جب زندان میں تشت کھولا گیا بی بی نے سر دیکھا، پھوپھی سے پوچھا پھوپھی جان یہ کس کا سر ہے؟ گود کی پالی سر کو پہچان کیوں نہ سکی؟ علماء 2 وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کتنی مرتبہ یہ سر نو کے نیزے سے زمین پہ گرا، ہولی کے تنور میں گیا، شمر کے تازیانے پڑے، یزید کی چھڑیاں پڑی، اب یہ سر ایسا ہو گیا تھا کہ بیٹی پہچان نہ سکی یہ کس کا سر ہے۔ اور دوسری وجہ جو اس سے زیادہ پردرد ہے، اولاد والوں مجھے معاف کرنا، اللہ میری ماں اور بہنوں کی گودیں آباد رکھے۔ دوسری وجہ جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ تھی کہ بچی کا منہ چھوٹا تھا، ظالم کا تماشا بڑا تھا۔ شاید نہ سمجھی کوئی بچہ نے کیا کہنا چاہا۔ ظالم کا تماشا یعنی کیا؟ جب بڑے کو
مارتے ہیں تماچا منہ پہ پڑتا ہے، جب چھوٹے کو مارتے ہیں تماچا آنکھوں پہ بھی پڑتا ہے۔ بچی نے اتنے تماچے کھائے تھے، بچی کی آنکھوں کا نور کم ہو گیا۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں کچھ ہے۔ ہاں آزادارو، زندان شام سے قریب سے ایک شخص گزرتا ہے، بڑا پردرد منظر دیکھتا ہے ایک قیدی ہے جس کی گردن جھکی ہوئی ہے اور اس کی گردن میں ایک رسی ہے۔ جب قیدی کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے یا 5 برس کے بعد کی آواز آتی ہے، بابا میرا گلا دب رہا ہے۔ اسے بہت رحم آیا، اپنی زوجہ کے پاس چلے جاتا ہے، زوجہ سے کہتا ہے تم ہر چاند کی پہلی رات صدقہ دیا کرتی ہو نا، مجھے وہ صدقے کا کھانا دے دو، میں نے ایسے قیدی دیکھے ہیں۔ اللہ اللہ سادات میں کیا دینا گئے، لوگ صدقے کا کھانا لا رہے ہو۔ زوجہ کہتی ہے تم کھانا کھا لے پھر ان کے لیے بھی لے جانا۔ یہ کہتا ہے نہیں نہیں، مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا، میں نے جو منظر دیکھا تھا بڑا عجیب تھا۔ ایک 4 برس کی بچی تھی، لگتا ہے اس کا کوئی چچا بھی مارا گیا ہے۔ کبھی چچا کو کہتی ہے چچا قسم لے لے اب پانی نہیں مانگو گے۔ اس بچی کا کوئی 18 برس کا بھائی بھی مارا گیا ہے۔ مومنہ کہتی ہے اگر ایسی بات ہے تو میں خود کھانا لے کے آتی۔ کھانا لے کے بی بی زینب کے سامنے رکھتی ہے۔ اے قیدی بی بی خود بھی کھانا کھا لے، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی کھانا کھلا دے۔ بی بی زینب پوچھتی ہے یہ کیسا کھانا ہے؟ مومنہ کہتی ہے قیدی بی بی یہ صدقے کا کھانا ہے۔ خدا جانے زینب کے دل پہ کیا گزری۔ ہائے زینب، ہائے مظلوم بیٹی زینب، ہائے علی کی بیٹی زینب۔ بی بی زینب نے کہا اے کھانے لانے والی، ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے۔ کھانا لانے والی کہتی ہے بی بی نہ گھبرا، یہ کسی عام انسان کا صدقہ نہیں، یہ میرے آقا حسین کا صدقہ ہے۔ بس حسین کا نام آیا، زندان کے کونوں میں بیٹھے ہوئے بچوں نے کہا ہائے حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے بے کفن۔ مومنہ آپ بھی نہ سمجھی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں حسین کے نام پہ۔ بی بی زینب نے وجہ پوچھی، اے کھانا لانے والی بتا تو حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہو؟ کہا بی بی ہم پہلے کوفے میں رہا کرتے تھے، میرے آقا علی کی حکومت کا زمانہ تھا، میری ماں کو اللہ نے بیٹے تو بہت دیے تھے مگر بیٹی نہیں تھی۔ میری ماں بی بی زینب کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے بی بی آپ وارث چادر تطہیر ہے نا، بی بی آپ دعا کریں اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر دے۔ اے قیدی بی بی زینب نے دعا کی، میں پیدا ہوئی۔ اب عزادارو یہ خاتون فخر سے بی بی زینب کو دیکھ کے کہتی ہے اے قیدی بی بی میں زینب کی دعا کا اثر ہو، جیسے آپ سن بھی رہے ہیں رو بھی رہے ہیں، بی بی زینب سن بھی رہی تھی رو بھی رہی تھی۔ ایک مرتبہ یہ کھانا لانے والی کہتی ہے بی بی میں پیدا تو ہو گئی مگر اکثر بیمار رہا کرتی تھی، پھر سے مجھے میری ماں بی بی زینب کے پاس لے گئی۔ اے شہزادی میری آقا زادی، یہ بیٹی آپ کی دعا سے پیدا ہوئی مگر بیمار ہیں، آپ دعا کریں۔ اس وقت بی بی زینب نے میری ماں سے کہا ہر چاند کی پہلی رات میرے حسین کا صدقہ دیا کرو۔ بس آزادارو یہ جملے اس نے کہے، بی بی زینب نے کہا فرمایا
روتی ہوئی آنکھوں سے دعائیں قبول ہیں. اس موقع کو غنیمت سمجھیے. امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کیجیے. بار الہ ہماری قلیل سی عبادت و قبول فرما. توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما. گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما. خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما. علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما. سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما. جن کے پاس اولاد ہے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جو مومنین و مسلمین یمن میں، فلسطین میں، بحرین میں، نائجیریا میں جی رہے ہیں، اہل بیت کی محبت کے جرم میں انہیں مارا جا رہا ہے، بار الہ ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما. ظالم جو ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما. زندگی میں زیارت حسین نصیب فرما. مرنے کے بعد شفاعت حسین نصیب فرما. اربعین میں زیارت حسین نصیب فرما. ہمارا خاتمہ بخیر فرما. ہمارے مولا آقا کے ظہور میں تاجیل فرما. مولا کے غلاموں اور مددگاروں میں ہمیں شامل فرما. اپنے عمل سے مولا کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کے قدموں پہ شہادت کی سعادت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تمام مددگار سے گزارش ہے مل کے پرسہ پیش کرتے ہیں امام زمانہ کی بارگاہ میں. ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، 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 ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام. بازار آ گیا ہے سر پہ رضا نہیں، آ میرے علمدار. بازار آ گیا ہے سر پہ رضا نہیں، آ میرے علمدار. بازار